آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے اگر آپ انگریزی پڑھ نہیں سکتے. آپ سرکاری نوکری نہیں لے سکتے, آپ کارپوریٹ لائف نہیں انجوائے کر سکتے, آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے. لیفٹنٹ ڈیفینس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مدر ٹنگ کی اور اردو زبان کی اور پنجابی زبان کی تعریفیں کرتے رہیے انگریزی میں. کہنے کو تو زبان محض ایک ٹول آف کمیونیکیشن ہے, مگر تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی سیاست نے تخت بھی گرائے ہیں اور نئی سرحدیں بھی کھینچی ہیں. بالی ووڈ جو پوری ساؤتھ ایشیا کی لنگوا فرانکا بن چکا ہے, ہندی میں ہے یا اردو میں, یا یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں. مگر ان تمام ڈیبیٹس پر ایک ڈیبیٹ بھاری ہے, اردو اور انگریزی کی بحث. کیا انگریزی ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اہم ہے یا پھر اٹس جسٹ ریمینسنٹ آف آور کولونیل پاسٹ؟ یہ جاننے کے لیے ہم سڑکوں پر نکل گئے, عام آدمی کے جذبات جاننے کے لیے. کارپوریٹ میں انگلش کافی یوز ہوتا ہے, اگر آپ کو کارپوریٹ میں انگلش نہیں آتی تو لوگ سمجھتے کہ آپ ڈم ہو. انگریزی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے, مگر اس سے مواقعوں میں اضافہ ہونا یا ہماری تربیت وغیرہ ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے. گلوبل ایک پورا ولیج ہے نا دنیا, تو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو انگلش ایک ایسا میڈیم ہے جس کے تھرو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے انگلش بہت امپورٹنٹ ہے. انگلش امپورٹنٹ ہے آپ کی پرسنالٹی انہینس کرنے کے لیے. انگلش جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک اسٹیٹس کی معنی رکھتی ہے. اگر آپ اردو میں بات کر رہے ہو تو لوگ آپ کو ویسے ہی نارملی جنرلی ٹریٹ کریں گے, لیکن اگر آپ انگلش بول رہے ہیں اور اگر آپ ہائی لیول پہ یا ایڈوانس انگلش بول رہے ہیں تو لوگ آپ کو الگ ہی طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. لوگوں کی باتوں سے ایسا تو لگتا ہے کہ انگریزی ترقی کے لیے ضروری ہے. ایک نئی کتاب کے مطابق جنوبی ایشیا میں انگریزی زبان ہی غربت سے نجات کا واحد حل ہے. جنوری میں ریلیز ہونے والی یہ کتاب مصنف عامر حسن کی 10 سال کی پی ایچ ڈی ریسرچ پر مبنی ہے. عامر کی جرنی بڑی دلچسپ ہے. پہلے وہ کراچی گرامر اسکول میں ٹیچر تھے, اس کے بعد وہ لیاری میں ایک فلاحی اسکول میں انگریزی پڑھانے لگے. پھر وہ ماسٹرز کرنے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی چلے گئے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی. ٹیچنگ انگلش ٹو پور پیپل از مائی پیشن, کیونکہ میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا ہے کہ اٹس کمپلیٹلی لائف چینجنگ فار دیم. صرف یہ نہیں کہ انہیں اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, ان کا جو سیلف کانشیسنیس ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. وہ کس طرح اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا کس طرح اپنی پوزیشن سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, دیٹ چینجز کمپلیٹلی. the way they are treated completely changes. اب اس میں اس اسٹڈی میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں, ان کے پاس کوئی ایلیٹ اسکولنگ نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے یا اپرچونیٹیز نہیں تھی مواقع کہ وہ انگریزی سیکھ سکیں, لیکن سم ہاؤ ان لوگوں نے اپنی محنت سے سیکھی. انہیں خراج تحسین ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی سیکھنے کے لیے, پلس انہیں اندازہ ہوا بہت ایٹ سم پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے, یہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے یہ چیز. اس میں بیسکلی سارے ہی ہم نے کنٹریز کو انکلوڈ کیا ہے, پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, پورا ساؤتھ ایشیا اس میں ریپرزینٹیڈ ہے. فائنڈنگ بہت سملر ہے ہر طرف, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہیں بھی. انگریزی کی امپورٹنس ہر طرف کافی ایکول ہے. ان کے کو آتھر ندیم حسین بھی کراچی کے حلقوں میں مشہور ہیں. ان کی جرنی فرام دا سٹیزن فاؤنڈیشن ٹو آئی بی اے ٹو بوسٹن یونیورسٹی ہیز بین ویل ڈاکیومنٹڈ. ندیم کا کہنا ہے کہ ان کی کتاب انگریزی کی سپریمسی پر بات نہیں کرتی. ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب کسی بھی طرح سے پاکستان کی کسی بھی زبان بشمول قومی زبان اردو پہ نہ تو تنقید کرتی ہے بلکہ ان کی اہمیت کو بیک وقت سمجھتی ہے. جو ریسرچ ہم نے کی کہ وہ لوگ جو انگریزی سیکھ جاتے ہیں, اور جن کو ہم نے اس میں انگریزی کی ایک ٹرم ہے سبالٹن, یعنی ایسے لوگ جو کہ پسماندہ علاقوں سے ہیں, وہ جب انگریزی سیکھ جاتے ہیں تو وہ اپنی ہی زبانوں کو اور زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں. اس کتاب نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی جو عامر نے بات کی کہ ایک حقیقت ہے جو کہ لوگوں کو پسماندگی سے, غربت سے نکالنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. شاید وہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے اگر آپ انگریزی پڑھ نہیں سکتے, آپ سرکاری نوکری نہیں لے سکتے, آپ کارپوریٹ لائف نہیں انجوائے کر سکتے, آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے. اور یہ ماجرا جو ہے اس خطے کے تقریباً 90% لوگوں کے ساتھ ہے. اس اسٹڈی نے ہمیں بتایا کہ پورے جنوبی ایشیا میں کم و بیش صرف 10% لوگ ایسے ہیں جن کی انگریزی زبان میں مہارت ہے, اور پاکستان میں یہ نمبر اور بھی کم ہے جو کہ لگ بھگ 6% کے قریب. 94% کو آپ نے ان سارے جو بھی اپرچونیٹیز ہیں, جو بھی مواقع ہیں, ان سے آپ نے نکالا ہوا ہے, اور صرف 6% کے لیے وہ مواقع رکھے ہوئے ہیں. تو پھر ملک بھی
ان 6% کی بنیاد پہ ترقی کرے گا. وہ 94% بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, ان میں بہت زیادہ ریزیلینس ہے. اور اس کتاب کی ریسرچ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اور یہی ہماری موٹیویشن ہے کہ وہ جو ان کا ڈیلی سٹرگل تھا, اس کے باوجود کوئی ریڈیو سے انگریزی سیکھ رہا ہے, تو کوئی اخبار سے سیکھ رہا ہے, کوئی انگلش ٹو اردو ڈکشنری سے سیکھ رہا ہے. لوگ مختلف طریقوں سے انگریزی سیکھ رہے ہیں, اینڈ اس کے بعد جب وہ انگریزی سیکھ لیتے ہیں تو وہ ان کی زندگی کو, نہ صرف معاشی زندگی کو بلکہ ان کی معاشرتی زندگی کو ایک بالکل مکمل طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے. مگر کیونکہ زبان خاص کر کے مدر ٹنگ سٹرز اسٹرانگ ایموشنز, اس لیے بحث تو چھڑ گئی ہے اور کرٹیسزم بھی آیا ہے. اس پر عامر کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, کلفٹن ڈیفینس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مدر ٹنگ کی اور اردو زبان کی اور پنجابی زبان کی تعریفیں کرتے رہیے, انگریزی میں تعریفیں کرتے رہیے انگریزی میں. آپ اس ریالٹی کو نہیں چینج کر سکتے کہ جو بیچارہ آدمی سفر کر رہا ہے روڈ پہ, اس کی ریالٹی کیا ہے, تو اس کی لائف نہیں چینج ہو سکتی انگلش کے بغیر. Anywhere in South Asia, that idea, commitment to social justice is what informs this book. And why am I saying that? کہ ہم, what we are hoping is کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک کائنڈ آف انیکسپلورڈ ٹاپک ہے. اکثر اس ٹاپک کو لوگ نیگیٹولی دیکھتے ہیں بیکاز وہ فوراً اسے کالونیلزم سے لنک کر دیتے ہیں, بلکہ ہم اسے ایک پازیٹیو طرح لے کے آئیں. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ایک نیا ایریا آف اسٹڈیز اس سے شروع ہوگا ویئر دس سبجیکٹ کین بی سیریسلی ڈسکسڈ, لیونگ دی ایموشنز aside. This is very important. We have to put all these emotions aside and focus on solutions to the societal problems that we are facing. Thank you so much Amir and Nadeem for your comments. اردو کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا, مگر انگریزی کی اہمیت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. So which side are you on, ٹیم انگلش اور ٹیم اردو؟ کامنٹس میں بتائیں.